نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست احباب محبت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے جس کی توفیق سے، فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب اس کی 2 آیات بینات کی تلاوت کی ہے، آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 42 کی۔ ان 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اپنا ذکر کرنے کا اور اپنی تسبیح اور تحلیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یاد کرنا، اور اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت مومنین کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کیا کریں، اور تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ یاد کیا کریں، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرنا، یہ بہت بڑا ہی افضل عمل ہے۔ یہ عمل ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتا، اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور کثرت سے اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں وہ بڑے ہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ آئیے احادیث مبارکہ سنیے جن کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے نزدیک بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ اور فرمایا اس دنیا میں تمہارا مال خرچ کرنا اور کافروں کے ساتھ لڑنا اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے وہ۔ ایسے عمل کی طرف کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے وہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ یعنی یہ ایسا عمل ہے جو بہت ہی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ جب بندہ اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ بھی بدلے میں بندے کو یاد کرتا ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، پس تم مجھے یاد کرو
اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا یاد کرنا اور ہے اور بندے کا اللہ کا ذکر کرنا اور ہے۔ فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، یعنی تم مجھے دعا کے ذریعے یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، یعنی دعا کو قبول کر کے یاد کروں گا۔ فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، میری بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر کے یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہارے گناہ بخش کے تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، میری بارگاہ میں نعمتوں کو طلب کر کے یاد کرو۔ اذکرکم، میں تمہیں عطا کر کے یاد کروں گا۔ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فاذکرونی، پس تم مجھے یاد کرو، خوشحالی کے وقت میں، تندرستی کے وقت میں۔ اذکرکم، میں تمہیں اس وقت یاد رکھوں گا جب تمہارے اوپر مصائب آئیں گے، آلام آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، تو اس وقت میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو پتہ چلا کہ جب بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ پاک اپنے بندے کو بھی یاد رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے کسی راستے پہ جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ کا گزر ایک پہاڑ پر سے ہوا، یقال لہ جمدان، اور اس پہاڑ کو جمدان کہتے تھے، اس پہاڑ کا نام جمدان تھا۔ فقال، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا سیرو ھذا، چلتے رہو، جمدان، یہ جمدان پہاڑ ہے، فرمایا چلتے رہو، یہ جمدان پہاڑ ہے۔ پھر فرمایا سبق المفردون، جو مفردون ہیں وہ سبقت لے گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ قالوا وما المفردون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ مفردون کون ہیں، وہ جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، یعنی وہ آگے سبقت لے گئے ہیں، وہ مفردون ہیں، آگے بڑھ گئے ہیں۔ جب بندہ اللہ رب العزت کے قریب آتا ہے، گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے سے زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، یقول اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی وانا معہ حین یذکرنی، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، یعنی بندہ کتنا اچھا، جس طرح میرے ساتھ گمان رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ إِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، یعنی خاموشی کے ساتھ یاد کرتا ہے، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اور اگر میرا بندہ مجلس میں مجھے یاد کرتا ہے، یعنی لوگوں کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، تو ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُ، تو میں بھی اس کا ذکر مجلس میں کرتا ہوں جو اس سے زیادہ بہتر مجلس ہوتی ہے۔ یعنی بندہ تو بندوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو اللہ پاک آسمانوں میں فرشتوں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو اس مجلس سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، بس بندہ میرے قریب ایک بالشت ہوتا ہے، ایک گٹھ، ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔
وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، اور اگر میرا بندہ میرے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے تو میں 4 ہاتھ اس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہوں۔ وَإِنْ آتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور میرا بندہ اگر چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے۔ بندہ اللہ کی طرف آئے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آئے تو صحیح، ایک دفعہ وہ نادم اپنے گناہوں پر ہو تو صحیح، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو تو صحیح، بارگاہ الہی میں اپنے جرموں کا اعتراف کرے تو صحیح، پھر اللہ کی رحمتوں کو دیکھے کہ کس طرح اس کی رحمتیں اس بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہیں، کس طرح اس کی بخششیں اور مغفرتیں اس بندے کی طرف دوڑ کر آتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم بیٹھتے ہیں مجلسوں کے اندر، ہماری مجلسیں عزیزان گرامی قدر اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں، ہم دوستوں میں مجلسیں کرتے ہیں، رشتہ داروں میں کرتے ہیں، گھر میں کرتے ہیں، دنیاوی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہماری مجلسوں میں اکثر ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ آئیے دیکھیں ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ مجلس کیسی مجلس ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بیٹھتا ہے اور وہ مجلس کرتا ہے، من قعد مقعدا لم یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ کرۃ، فرمایا کہ کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا اور وہ اس مجلس میں بیٹھ کر اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا وہ بیٹھنا اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث حسرت ہو جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اس کے لیے وہ بیٹھنا باعث حسرت ہو جائے گا کیونکہ اس نے اس مجلس میں اللہ کو یاد نہیں کیا ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ قِرَةٌ، کوئی شخص زمین پہ لیٹا اور اس نے اس لیٹتے وقت اللہ کو یاد نہیں کیا تو فرمایا اس کا وہ لیٹنا اللہ کی طرف سے اس کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کریں تاکہ وہ مجلس، وہ بیٹھنا ہمارے لیے قیامت کے دن باعث نفع ہو جائے، باعث حسرت نہ ہو۔ اسی طرح جب ہم کسی جگہ لیٹے، اپنے بستر پر لیٹے تو لیٹتے وقت بھی اللہ کا نام لے کر لیٹے تاکہ وہ ہمارا لیٹنا بھی اللہ کی عبادت بن جائے، ہمارا سونا بھی اللہ رب العزت کی عبادت بن جائے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ پڑھ کر وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا ہے، تو فرمایا قال الشیطان، شیطان کہتا ہے اپنے چیلوں کو لا مبیت لکم ولا عشاء، اے میرے چیلوں اس گھر کے اندر نہ تو تمہارے لیے کوئی ٹھہرنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی کھانے کی جگہ ہے۔ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کر لے اور کھانا کھاتے وقت اللہ کا ذکر کر لے تو شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، شیطانوں کا داخلہ اس گھر میں ممنوع ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اب وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو داخل ہوتے وقت وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے اور اسی طرح کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ اس گھر میں رات گزارنا بھی تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے اور اس گھر کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو اس گھر میں نہ تو شیاطین داخل ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی جادوگر کا جادو اس گھر کے اندر اثر کرتا ہے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچانے والا اس گھر والوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی شخص صبح کے وقت اٹھے اور وہ اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی اٹھائے اور پھر وہ دونوں مل کر دو رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں نماز تہجد پڑھے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں ذاکرین اور ذاکرات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ بہت ذاکرین اور ذاکرات، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ اللہ کی ذکر کرنے والی عورتوں میں انہیں لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بِأَنْ أَقْعُدَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلَعُ الشَّمْسُ، فرمایا کہ ایسی قوم کے پاس بیٹھنا جو اللہ کا ذکر کر رہی ہو، صبح کی نماز پڑھ کے حتیٰ کہ وہ سورج نکلنے تک اللہ کا ذکر کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، علم کی بات کر رہے ہوں، علم سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا مجھے اللہ کی راہ میں 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ ایک غلام انسان آزاد کرے تو کتنا اس کے اوپر خرچ آئے گا، تو فرمایا کہ 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند میں یہ کرتا ہوں کہ میں ایسی مجلس میں بیٹھوں، ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہو، جہاں لوگ بیٹھ کے دین سیکھیں سکھائیں، اللہ کا ذکر کریں، اس مجلس کے متعلق حدیث پاک سنیں اور پھر اس کے بعد جمعۃ المبارک کی سنت ادا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین کے اندر چلتے رہتے ہیں، طواف کرتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، یعنی ذکر کرنے والوں کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر جب انہیں وہ مجلس مل جائے جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، تو فرمایا وہ آواز دیتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ آؤ، ہمیں ہمارا مقصد مل گیا ہے، ہمیں جس چیز کی حاجت تھی، جو ہم چاہتے تھے، وہ ہمیں مل گیا ہے۔ پھر وہ اس مجلس ذکر میں آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ زمین سے لے کر آسمان تک اپنے پروں کے ساتھ ان کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، دین سیکھتے رہتے ہیں، سکھاتے رہتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہتے ہیں، دعا اور ذکر و فکر کرتے رہتے ہیں وہ لوگ بیٹھ کے، تو وہ فرشتے ان کے پاس رہتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندوں کے پاس تھے اور وہاں سے آئے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے بندے کیا کر رہے تھے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، وہ تیری تسبیح کر رہے تھے، یعنی سبحان اللہ کہہ رہے تھے، وہ تیری تحمید کر رہے تھے، یعنی الحمدللہ کہہ رہے تھے، وہ تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، یعنی اللہ اکبر کہہ رہے تھے، وہ تیری بزرگی کر رہے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے فرشتوں، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے رب، اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، اگر انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا، پھر تو وہ بہت زیادہ تیرا ذکر کرتے، بہت زیادہ تجھے یاد کرتے، بہت زیادہ تیری عبادت کرتے اور بہت زیادہ تیری تسبیح و تحلیل کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ، وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے، وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھ لیا ہوتا
تو پھر کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت کی بہت زیادہ طلب کرتے، وہ بہت زیادہ تجھ سے جنت مانگتے اور اس کا سوال کرتے اور جنت کی بہت زیادہ رغبت کرتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ دوزخ جہنم کی تجھ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا وہ اس سے بہت زیادہ دور بھاگتے اور تجھ سے اس کی بہت زیادہ پناہ مانگتے اور بہت زیادہ ڈرتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی بخشش کر دی ہے، میں نے ان کو بخش دیا ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے میرے رب فلاں ابن فلاں جو شخص تھا وہ ان ذکر کرنے والوں میں سے نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے وہاں آیا تھا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ ذکر کرنے والے اور ذکر کی مجلسیں سجانے والے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو ان کے پاس بیٹھ جائے وہ بھی بدبخت نہیں ہوتا ہے، وہ بھی میری مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ ذکر کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے ہی فائدے کے لیے آیا تھا، کسی غرض کے لیے، کیونکہ ان کے پاس بیٹھ گیا ہے، اب اس کو بھی فائدہ حاصل ہو گیا ہے، اس کی بھی بخشش ہو گئی ہے۔ اب اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ ذکر کی مجلس کرنا یہ بہت زیادہ اعلیٰ عمل ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذاکرین میں شامل فرمائے، آمین بجاہ